प्रेज द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा और साद की तरफ से सलाम। मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, हमें बड़ी सारी बरकतों से माला माल किया। सो इसका सारा ऑनर, सारी इज़्ज़त हम खुदा के बेटे यस्सु को देते हैं। और इसके बाद मैं अपने सीनियर पास्टर नूर फजल साहब का दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने फैसलाबाद से भी गॉड बेस्ट फैसलाबाद का इनकाद करवाया। और इसके साथ साथ हम खुदा की खादमा अपनी अजीज़ बहन निदानवर के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने इतनी अच्छी खादमा पाकिस्तान के अंदर रखी, जिसने खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के साथ मिलकर अंजील के काम को बहुत बढ़ाया। और आज हम देखते हैं कि घर घर के अंदर अंजील पहुँच चुकी है। और यही विजन था खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब का और खुदा की खादमा का। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इन बातों के लिए। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। लेकिन देखें, ये हमारी बेहतरी के लिए है कि जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि आप घर के अंदर रहें, और इसी तरह देखें जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें कहती है स्टे होम स्टे सेफ, और जब हम घरों के अंदर रहते हैं तो हम सेफ हैं। और यकीन जानिए ये हमारी बेहतरी के लिए। आज पूरी दुनिया जो है वो इस वबा से लड़ रही है। बड़ी सारी अमवात जो होती हैं, रोज़ हम बड़ी सारी ऐसी खबरें सुनते हैं कि फ़लाँ मुल्क के अंदर इतनी मौत होगी, फ़लाँ मुल्क के अंदर इतनी मौत होगी। और लॉकडाउन की वजह से हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बहुत मजबूर इस वक्त काम भी नहीं कर पा रहे, और उनको खुराक की बेहद ज़रूरत है। लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ, आज हम देखते हैं कि बड़े सारे लोग परेशान हैं और रोटी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। लेकिन आज जिस बात पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक वो बात जो खुदा के मुंह से निकली है उससे जिएगा। सो जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि इस वक्त बड़ी सारी परेशानी है। आपके पास रोज़गार नहीं है, आप जिस तरह पहले काम करते थे आप उस तरह काम नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम 12 दफ़ा हमें ऐसे तरीके, ऐसे वाक़यात बताता है जिससे हम ब्लेस होते हैं, जिससे हम बरकत पाते हैं। यकीन जानिए, जब हम खुदा के पीछे भागते हैं तो यीशु मसीह दुनिया की सारी चीज़ें हमें देता है। लेकिन जब हम दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते हैं तो ना तो हमें खुदा मिलता है और ना ही दुनिया की चीज़ें मिलती हैं। इसलिए तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तुम ढूंढो उसकी रास्ती और बादशाही, और फिर दुनिया की चीज़ें मैं तुम्हें अनाम में दे दूंगा। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से हम भी रोज़ बड़ी सारी कॉलों को वसूल करते हैं और हमसे भी रहा नहीं जाता, लेकिन फिर हम उन्हें खुदा के कलाम से तसल्ली देते हैं। पिछले दिनों मैंने एक खादम को देखा और उसकी इस बात ने मेरे दिल को टच किया कि मैं दूर दूर गाँव के अंदर जा रहा हूँ, दूर दूर इलाकों के अंदर जा रहा हूँ उन लोगों को कलाम सुनाने के लिए, खुदा के जिंदा कलाम की रोटी देने के लिए, ताकि वो कलाम को सुने और बरकत पाएं। देखिए, आज इस हालात के अंदर हमें खुदा के कलाम को देखने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज भी बड़ी सारी प्रेयर रिक्वेस्टें हमारे पास पहुंची हुई हैं, जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं। आज हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। इस तरह कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद पाकिस्तान से कोरोना वायरस का ख़ात्मा करे, इसी तरह पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का ख़ात्मा करें। और जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, आप रोज़ देखते हैं कि आइज़क टीवी के ऊपर सीनियर पास्टर नूर फजल साहब, इसी तरह खुदा की खादमा अजीज़ बहन निदानवर, पूरी आइज़क टीवी की टीम, प्रेयर वॉरियर्स, आप सब के लिए दुआ कर रहे हैं और आपके लिए बरकत चाह रहे हैं। डेली जब खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब लाइव आते हैं तो आप देखते हैं कि हर एक घर के अंदर खुदा का तख्त लग जाता है, हर एक घर के अंदर खुदा का मज़बा जो है वो सज जाता है। और यही खुदा ने बरकत दी है अपने खादम सीनियर पास्टर फजल साहब को कि वो अंजील का पैगाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें, इस वक्त चर्च जो है वो ओपन नहीं है, चर्च आर क्लोज। और इसी तरह दूसरी चीज़ें जो है इबादत गाहें हैं वो भी क्लोज है। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि हमें सबसे जो बेस्ट वे नज़र आता है, सबसे बेहतर रास्ता नज़र आता है, वो यही है कि हम अपने घरों के अंदर रहें, खुदा के कलाम को पढ़ें,
اگر آپ ان دنوں کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی کورس کر لیں، ٹائپنگ کی سپیڈ کو آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح انٹرنیٹ کے اوپر بڑے سارے سافٹ ویئر ہیں، آپ ایڈیٹنگ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈیٹنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جو ایسے شعبہ زندگی سے وابستہ ہمارے کام ہیں، آپ ان دنوں گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ روز اپنے گھروں کے اندر آئزک ٹی وی لگاتے ہیں اور اس کے اندر لائف میٹنگز چلتی ہیں تو آپ اپنے گھرانہ سمیت خدا کی حضوری میں جھکیں، آئزک ٹی وی کو آن کریں اپنے گھروں کے اندر اور روز خدا کے کلام کو سیکھیں، گیتوں کو سیکھیں۔ اس طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھروں کے اندر برکت کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ جب آپ اس کو پکاریں گے تو خدا کا بیٹا یسوع آپ کو جواب دے گا۔ اسی طرح جب آپ دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں تو آئزک ٹی وی کے لیے دعا کیا کریں۔ اسی طرح خدا کے خادم سینئر پاسٹر نور فضل صاحب کے لیے دعا کیا کریں، خدا کی خادمہ عزیز بہن ندا انور کے لیے دعا کیا کریں، اور اس طرح پوری ٹیم جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے آئزک ٹی وی کی، اس کے لیے دعا کیا کریں تاکہ خداون آئزک ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح ناظرین آئیے آج کے اپنی پہلی پریئر ریکویسٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ خدا کی خادمہ ہے عزیز بہن سکینہ وارث، اور جو کچی آبادی فیصل آباد میں ایک چرچ کو رن کر رہی ہیں۔ تو خدا کی خادمہ نے یہ پریئر ریکویسٹ کی ہے کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ خدا مجھے اسپرچول ترقی عطا فرمائے۔ یقین جانے ناظرین مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب آپ دعا کریں کہ خدا مجھے دعا میں اور زیادہ بلیس کرے، میں زیادہ لمبی دعا کر سکوں۔ اسی طرح مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب میں روزہ میں اور بڑھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے دعا کریں تاکہ خدا مجھے جو ہے روزہ میں اور بڑھائے۔ اور اس طرح کی جب ہم پریئر ریکویسٹیں خدا کے حضور کے اندر لے کر آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ خدا کے حضور ہم اور بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح ناظرین خدا کے کلام کے اندر بھی لکھا ہے کہ تم ڈھونڈو اس کی راستی بادشاہی دنیا کی چیزیں میں تمہیں انعام میں دے دوں گا۔ اور جب ہم خدا کی حضوری میں بڑھتے ہیں تو خدا جو ہمیں اور برکت دیتا ہے، دن بدن ہم انکریز ہوتے رہتے ہیں، خدا ان کے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم خدا کی خادمہ عزیز بہن سکینہ وارث کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے چرچ کو بھی بلیس کرے، اسی طرح خدا انہیں روحانی لحاظ سے بھی اور برکتوں سے مالا مال کرے۔ آئیے اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی پتا تجھے مبارک ہے، تو قدوس تو اعلیٰ ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے۔ اس وقت خدا اپنی عزیز بہن سکینہ وارث کے لیے میں دعا کرتا ہوں جو کچی آبادی کے اندر چرچ کو رن کر رہی ہیں۔ خدا تو عزیز بہن کو برکت دے، اور دیکھ اس نے خدا تیری پاک حضوری میں یہ ریکویسٹ رکھی ہے کہ روحانی لحاظ سے تیری خادمہ بلیس ہو۔ سو خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنی عزیز بہن سکینہ وارث کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اسے خدا روحانی لحاظ سے برکت دے، روح کے پھل عطا فرما۔ اسی طرح خدا وہ اسپرچل لحاظ سے انکریز ہو، اور خدا اہمیت کا کلام دے، نبوت کا کلام دے، روحیں جیتنے کا گہرا مسا، شفا کی نعمت عطا فرما، تاکہ خدا تیری خادمہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ اور میں پوری کچی آبادی کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں، خدا پوری کچی آبادی کے تمام گھرانوں کے لیے جو تیری خادمہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، خدا ہم ان کے لیے بھی تیری برکت چاہتے ہیں۔ تو رہنمائی کر خدا، میری دعا کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں لوگ خدا کی حضوری میں جب آتے ہیں تو وہ بڑی ساری برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ جتنے بھی خدا کے خادم مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا کے خادم جو ہے وہ کوئی عام سلیبریٹی نہیں ہے بلکہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور خدا نے انہیں چنا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چن لیا، ہم اس لائق بھی نہیں تھے لیکن اس نے ہمیں چنا اور اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کیا۔ اس کے لیے ہم خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی ہی پریجر کی بات ہے کہ خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ناظرین جب بھی آپ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، روزہ میں ٹھہرتے ہیں، تو میں اسپیشل آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ملک پاکستان کے لیے دعا کیا کریں۔ پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے دعا کیا کریں۔ اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے برکت تندرستی کی دعا کیا کریں۔ اسی طرح پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی کے لیے آپ دعا کیا کریں کہ خداون
ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی کو بڑی ساری برکت دے، تمام آفیشلز کے لیے برکت چاہا کریں تاکہ خدا ان تمام گورنمنٹ کے آفیشلز کو برکت دے۔ اسی طرح جو ہمارے نمائندے ہیں منورٹیز کے، ان کے لیے دعا کریں، جس میں خدا کی بندی میڈم شنیلا روت ہیں، اسی طرح خدا کے بندہ عزیز بھائی اجاز عالم ایگسٹن صاحب ہیں، اسی طرح جو بردر تھامس ہیں، اسی طرح جو ہے ہرون گل صاحب ہیں۔ خدا ان تمام ہمارے منورٹیز کے نمائندگان کو بڑی ساری برکتوں سے مالا مال کرے۔ سو آپ ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ دیکھیں یہ ہماری منورٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہماری منورٹی کی آواز کو لے کر جاتے ہیں ارباب اعلیٰ تک، اور پھر ہماری سنوائی ہوتی ہے۔ تو ہمارے تمام منورٹیز کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے لیے دعا کیا کرے تاکہ خدا انہیں بہت ساری برکتوں سے مالا مال کرے۔ سو آئیے ناظرین اپنی دوسری پریئر ریکویسٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ 34 چاک کمیپ اور بنگلہ فیصل آباد کا یہ ڈویژن ہے، اس کے اندر سے ہمارے ساتھ بھائی ہیں، کونسلر ہیں، نون لیگ کے یہ کونسلر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور اسی طرح میری ایک نس بھی جو ہے وہ برین ہیمریج سے پھٹ گئی تھی، لیکن خداوند نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ تو آئیے ہم اس بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس بھائی کا نام ہے شوکت مسیح۔ تو آئیے بردر شوکت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان باقی ماندہ کمزوری بھی اس کے بدن سے دور کرے، فالج کی تمام پیرالائز کی کنڈیشن جو ہے وہ نارمل حالت میں بدل جائے۔ سو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی پتا تو جو مبارک ہے، تو قدوس ہے خدا، میں عزیز بھائی شوکت مسیح کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خدا پاک خدا، اور خدا عزیز بھائی کے تمام جسم کے اوپر جب فالج ہے تو خدا دیکھ تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، طبیبوں کا طبیب ہے، خدا یسوع کے نام سے ہر طرح کی اس کی پیرالائز کی کنڈیشن یسوع کے نام سے نارمل حالت میں بدل جائے، اور تمام اعضاء خلیے پٹھے نسیں یسوع کے نام سے نارمل حالت میں کام کرے۔ خدا تیرا فضل سے بھرا ہوا ہاتھ میں عزیز بھائی شوکت کو پر مانگتا ہوں، تو رہنمائی فرما، اپنا قوی اور مبارک ہاتھ بڑھا۔ میں ایمان رکھتا ہوں جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ مل گیا ہے تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے۔ دعا کو سن قبول کر، یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ناظرین خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ دیکھیں خدا نے کتنا بڑا ٹی وی چینل پاکستان کے اندر رکھا جس کا نام آئزک ٹی وی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سارے لوگ آئزک ٹی وی سے پیار کرتے ہیں، اور میں خداوند کی شکرگزاری کرتا ہوں کہ آپ آئزک ٹی وی سے پیار کرتے ہیں، خدا کے خادم عظیم سورما سینئر پاسٹر انور فضل صاحب سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح خدا کی خادمہ عزیز بہن ندا انور کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور خدا کے کلام کے اندر بھی لکھا ہے جو میرے خادموں کی عزت کرتا ہے وہ میری عزت کرتا ہے۔ سو ہم خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ ناظرین خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح خدا کی خادمہ ندا انور سے پیار کرتے ہیں۔ جتنا آپ خدا سے پیار کرتے ہیں اتنی خدا آپ کو برکت دیتا ہے، اور دیکھیں یہ خدا کی مرضی کی بدولت آئزک ٹی وی پاکستان کے اندر آیا، اور اس نے ہر دل کو ٹچ کیا، ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کی زبان کے اوپر آئزک ٹی وی ہے۔ خدا کے خادم کا نام ہے سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے وہ عظیم کام ہے جو خدا میں رہتے ہوئے خدا کے خادم نے کیے ہیں۔ دیکھیں پہلے یوحنا آباد کے 39 قیدیوں کو انہوں نے رہائی دلوائی، اور یہ خدا کے فضل کی بدولت ہے۔ پھر دیکھیں ٹی وی کے اوپر آ کر کس طرح جو ہمارے مسیحی عزیز بہن بھائی ہیں ان کے اندر راشن ڈسٹریبیوٹ کیا، اور پھر دیکھے اسی طرح جیز کیش کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر انہوں نے جیز کیش کے ذریعے پیسوں کو ڈیلیور کیا، اور اس کے اندر کوئی مسلک نہیں دیکھی، کوئی طبقہ زندگی نہیں دیکھا، کوئی مذہب نہیں دیکھا، بلکہ انسانیت کو پہلا درجہ دیا۔ یہی خدا کے لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ انسانیت کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم شاگردوں کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو انہوں نے جا کر مسلک نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا، بلکہ یسوع مسیح کی تعلیم کو عام کر دیا۔ اسی طرح خدا کے خادم نے بھی یسوع مسیح کی تعلیم کو عام کر دیا۔ ہم خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے اتنا عظیم خادم پاکستان کے اندر پیدا کیے، اور آج لوگ بیدار ہو چکے ہیں، ریوائول آ چکا ہے، لوگ اپنے گھروں کے اندر دعائیں کرتے ہیں، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ گیت گاتے ہیں، مقدس پاک کلام کی آیات مقدسہ کو سیکھتے ہیں، زبور سیکھتے ہیں، اور وہ پھر گنگناتے ہیں ہر صبح ہر گھر میں جو خدا کے نام سے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ صبح 5 بجے جب میسج لگا ہوتا ہے، سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کلام کی منادی کر رہے ہیں، صبح 5 بجے لوگوں کے گھروں سے کلام مقدس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور خدا کا خادم سینئر پاسٹر انور فضل خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہوتا ہے، اور میں بے حد خوش ہوتا ہے، میرا دل خدا کی شکرگزاری سے بھر جاتا ہے کہ دیکھیں اس گھر کے اندر سب سے پہلا درجہ
خدا کے مقدس کلام کو دیا گیا، اور جتنے کانوں تک وہ آواز پہنچتی ہے خدا کے کلام کی، اتنے ہی لوگ بلیس ہوتے جاتے ہیں۔ آئیے اپنی پریئر ریکویسٹ کی جانب جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عزیز بہن نسیم ہے، پہاڑی وال سانگلا ہل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور عزیز بہن نے یہ پریئر ریکویسٹ کیا ہے کہ خدا نے انہیں برکت دی ہے، بلیس کیا ہے، اور خدا انہیں جو بھی اولاد بخشتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، میرے لیے دعا کی جائے کہ خدا وہ زندگی تندرستی والی اولاد دے، اور اسی طرح تمام ڈلیوری کے اندر بھی میرا حامی و ناصر ہو۔ آئیے ہم عزیز بہن نسیم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آسمانی پتا، تو جو مبارک ہے، تو قدوس ہے، تو اعلیٰ ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں زندگی، نعمت و برکتوں کے لیے۔ اس وقت میں عزیز بہن نسیم کو، جس کا تعلق پہاڑی وال سانگلا ہل سے ہے، خدا میں بہن کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اس کے ہسبینڈ کے لیے، اس کے گرانہ کے لیے خدا تیری برکت چاہتا ہوں۔ دیکھ تو نے عزیز بیٹی کو بلیس کیا، اور خدا پاک خدا تیرا کلام سکھاتا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ خدا دیکھ جب تو بیٹی کو اس اجر سے نوازتا ہے، تو خدا جو بھی اولاد تجھے دیتا ہے، خدا چاہے بیٹی ہے بیٹا ہے، خدا زندگی تندرستی والی ہو، اور خدا ہم اس بیٹی کے لیے تیری برکت کو کلیم کر دیتے ہیں۔ خدا پاک خدا نارمل ڈلیوری کو کلیم کرتے ہیں۔ خدا تیرا فضل اس بیٹی نسیم کے اوپر آ کر ٹھہر جائے، تیرا ہی نام اس کی زندگی کے اندر عزت اور جلال پائے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خداوند کہ جو کچھ میں نے تیری پاک حضور سے مانگا ہے وہ مل گیا ہے۔ سارا کچھ یسوع مسیح راست باز کا نام لے کر زندہ باپ سے مانگ کر پاتے ہیں، آمین۔ آئیے ناظرین، خدا کے زندہ اور مقدس کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں بڑے سارے لوگ جو ہے روٹی کی تلاش میں ہیں۔ جب بھی کوئی فوڈ ڈسٹریبیوشن کرتا ہے تو بڑے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، انہیں خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں کہیں کرونا نہ ہو جائے، لیکن سب سے زیادہ فکر انہیں روٹی کی ہوتی ہے۔ لیکن ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ ہم پرانے عہد نامہ سے سٹارٹ کریں گے اور اسی طرح پھر نئے عہد نامہ کے اندر آئیں گے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو دیکھیے، میرے ساتھ خروج اور اس کا 16 باب اور اس کی 4 آیات مقدسہ کو دیکھیے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، پرانے عہد نامہ میں رہیں گے۔ خروج 16 باب اور اس کی 4 آیات مقدسہ میں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا۔ خدا کو فکر ہے ہماری، وہ ہمارے لیے آج بھی روٹیاں برسانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم جب روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، خدا کو بھولتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں خدا کے کلام سے کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے یہ خود وعدہ کیا کہ میں آسمان سے تمہارے لیے روٹیاں برساؤں گا۔ آج جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ خدا کا خادم فیصل آباد کے اندر آیا اور اس نے نیا چارج سنبھالا چرچ کا، تو اس کے پاس 20 کلو آٹا تھا۔ اس نے 20 کلو آٹا لیا، اس نے اپنی مسز کو کہا کہ یہ لو 20 کلو آٹا اور اس کو آٹے کی ڈرمی کے اندر ڈال دو، اور مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے لوگ کس طرح کے ہیں، کیسا بیہیو کریں گے۔ جتنے بھی دن گزرتے ہیں اس کو گزارتے ہیں، پھر خدا مہیا کرے گا۔ تو خدا کا بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی نے اس آٹا کی ڈرمی کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی، آٹے کو بلیس کیا، اور پھر میں اپنی روٹین کے مطابق یسوع مسیح کی انجیل سنانے میں مگن ہو گیا۔ ہم ہر روز لیٹ آتے، روٹی کھاتے، سو جاتے، خدا کو یاد کرتے، اس کا شکر کرتے۔ کافی دن گزرے، تقریباً 15-20 دن گزرے۔ میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ بیگم، میں نے جو 20 کلو آٹا تمہیں لا کر دیا تھا اس کی کیا پوزیشن ہے، کتنا رہ گیا ہے، کیونکہ مجھے پہلے ہی بتا دینا 4-5 دن، تاکہ میں اس کا کوئی بندوبست کر سکوں۔ تو خدا کی خادمہ نے کہا کہ آؤ، میں نے بھی نہیں دیکھا، جب سے میں نے آٹا آپ کے ساتھ مل کر اس آٹے کی ڈرمی میں ڈالا ہے، ہم دونوں نے مل کر دعا کی ہے، تو میں نے بھی اس کے بعد نہیں دیکھا۔ تو وہ دونوں خادم اور خدا کی خادمہ جب اپنے کچن کے اندر جاتے ہیں تو وہ گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جب اس کا ڈھکن پیچھے کیا تو ہم نے آٹے کی ڈرمی کو دیکھا، تو وہ آٹا 20 کلو کا 20 کلو ہی تھا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ہم خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی اناج آتا ہے، جب ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی کھانے کی چیز آتی ہے، تو ہم اس کے اندر جب خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں، پہلا درجہ خدا کو دیتے ہیں، تو وہ چیز بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور خدا کی برکت بھی اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں نئے عہد نامہ کے اندر آؤں گا۔ میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام کو، متی کے انجیل اور اس کا 16 باب اور اس کی 7 آیات مقدسہ۔ نئے عہد نامہ میں خدا کا کلام ہمیں روٹی کی بابت کیا کہتا ہے؟
आइए नाज़रीन खुदा के मुकद्दस कलाम को देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 16 बाब और उसकी सिर्फ हम 7 और 8 आयात मुकद्दसा को देखेंगे। खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने ये मालूम करके कहा, ऐ कामतकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। नाज़रीन, आप देखते हैं कि यहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह देते हैं कि ऐ कम इत्कादो, और हम देखते हैं कि जब शागिर्द यीशु के साथ थे तो वो घर से रोटी लाना भूल गए। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि शायद जब भी वो सफ़र करते थे तो अपने साथ रोटी रखते थे, लेकिन इस दफ़ा वो भूल गए हैं। लेकिन वो आपस में चर्चा करते हैं, कोई उससे कहता है यार तुम नहीं लाए, वो कोई उससे कहता है यार तुम नहीं लाए, तो आपस में ये चर्चा कर रहे हैं। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ कामतकादो, तुम क्यों आपस में चर्चा करते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जब 5000 लोगों ने रोटियां खाई तो उनके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। तो यीशु मसीह उनकी बाबत ऐसा कहते हैं। आज भी जब हम ज़्यादा रोटी की फिक्र करते हैं तो हम अंदर से कम इत्तेकाद नज़र आते हैं, अंदर से हम ईमान में कमज़ोर नज़र आते हैं। यीशु मसीह को जब इब्लीस आज़मा रहा था तो उसने कहा कि इन पत्थरों को देख और कह ही दे तो ये रोटियां बन जाएंगी। तो यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता बल्कि हर एक बात से जो बाप के मुंह से निकली है उससे जिंदा रहता है। सो खुदा के हम शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, आप दुनियावी रोटी की फिक्र में ना रहें बल्कि आसमानी रोटी की फिक्र के अंदर रहें। जब आप रूहानी रोटी की फिक्र में रहेंगे, जिस्मानी रोटी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। आइए मैं एक और रेफरेंस रूहानी रोटी की बाबत आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ आइए खुदा के जिंदा कलाम के अंदर यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस का 6 बाब और उसकी 35 आयत मुकद्दसा में लिखा है। आइए खुदा के कलाम के अंदर देखिए मेरे साथ है। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। देखें नाज़रीन, कितनी अच्छी बात स्पिरिचुअल रोटी की बाबत मैंने आपको बताई है खुदा के मुकद्दस कलाम से। यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा और जो कोई मेरे ऊपर ईमान लाएगा वो प्यासा ना होगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर रोटी हो, तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम यीशु के पास आ जाएं। जब हम यीशु के पास आ जाएंगे तो देखें, खुदा का कलाम हमें रोटी की बाबत फरमाता है कि जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भूखे ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप प्यासे ना हो, तो इसका वाहिद हल यही है कि आप यीशु मसीह के पास आ जाए, जो पूरी दुनिया को रोटी खिलाता है, पूरी कायनात को रोटी खिलाता है। फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि इन परिंदों की बाबत देखो, ना ये बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इन्हें कसरत से रिज़्क फराहम करता है। आमीन। खुदावंद के हम शुक्रगुजारी करते हैं। हमें भी ऐसा ईमान रखने की ज़रूरत है। सुन, जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, आज अगर आप रोटी से सैर होना चाहते हैं तो इसका वाहिद हल यही है कि आप यीशु मसीह के पास आ जाए, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी 35 आयत मुकद्दसा में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे। आमीन। आइए नाज़रीन, अपनी आंखों को बंद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके लिए दुआ की जाए। जितने भी आप इस वक्त आइज़क टीवी देख रहे हैं, आप किसी ना किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, आप उस बीमारी पर हाथ रख सकते हैं। मेरा ईमान है खुदा नबी आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। आसमानी पिता, तुझे मुबारक, तू कदूस, तू आला है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ जिंदगी, नेमतों, बरकतों के लिए। खुदा इसी तरह आइज़क टीवी के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। सीनियर पास्टर और फजल साहब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा की खादमा अजीज बहन निदा अनवर के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा उनके बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा इसी तरह खुदा ने आइज़क टीवी की तमाम टीम के लिए जो पूरी दुनिया के अंदर है, खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा लाहौर के अंदर जितने खुदा के खादम, प्रे वॉरियर्स, एडिटिंग करने वाली बहनें, खुदा भाई, खुदा इसी तरह कैमरा मैन, खुदा जितने भी लोग, सिक्योरिटी गार्ड, जितने भी लोग खुदा तेरी खिदमत कर रहे हैं, हम सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा गॉड ब्लेस फैसलाबाद की सारी टीम के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा कैमरा मैन भाइयों के लिए, सिक्योरिटी के लिए,
خدا لائٹیں لگانے والے بھائیوں کے لیے، ساؤنڈ سسٹم سیٹ کرنے والے بھائیوں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اس طرح ڈور ٹو ڈور کی ساری ٹیم کے لیے جو فیصلہ آباد کے اندر کام کرتی ہے، جس میں خدا تیرا خادم پاسٹر زاہد ہے، اسی طرح خدا پاک خدا کی خادمہ آسمہ ہے، سو خدا پاک خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں، خدا تو ڈور ٹو ڈور کی ٹیم کو بھی بڑی ساری برکتوں سے مالا مال کر، تیرا فضل ان کے اوپر آ کر ٹھہر جائے، اور خدا اسی طرح خدا اپنے کیمرہ مین بھائیوں کے لیے بھی میں تیری برکت چاہتا ہوں، خدا اسی طرح خدا ایجے بھائی کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اس کے بھی بچوں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، تو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس فیصلہ آباد کا سارا آنر، ساری عزت ہم خدا تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ سو ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر آپ سے ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، گھر میں رہیے گا، محفوظ رہیے گا، سو خدا نے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل، پاکستان زندہ باد۔